ایک ذاتی تجربہ چھوٹا سا سنا. جب 20ویں صدی ختم ہونے لگی اور 21ویں صدی شروع ہونے والی تھی تو اقوام متحدہ نے ایک بین الاقوامی کانفرنس پہلے بلائی پوری دنیا کے سیاسی لیڈروں اور حکمرانوں. اس کے بعد انہوں نے دوسری کانفرنس بلائی پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے رہنماؤں کی اور ایک سوال نامہ اس وقت اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے سارے مذاہب کے رہنماؤں کو پیش کیا گیا. ایک عجیب غریب اتفاق کہیے کیا کہیے، مجھے بھی اس کا دعوت نامہ ملا تھا. میں اپنے طور پر اپنے امریکہ میں رہنے والے دوستوں کی دعوت پر امریکہ گیا ہوا تھا. انہی دنوں میں وہ کانفرنس وہاں ہوئی تو چنانچہ میں نے وہاں کے علماء کے مشورے سے اس کانفرنس میں شرکت کی. اس میں جو پہلی نشست تھی، کئی روزہ کانفرنس تھی، اس کی پہلی نشست تھی کہ دنیا سے غریبی کو کیسے مٹایا جائے. اور اس نشست کا افتتاح کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے یہ صاف لفظوں میں کہا کہ دنیا سے غریبی کو کم کرنے یا مٹانے کی کوششوں میں سیاسی قیادت بری طرح ناکام ہو چکی. بہت بڑا اعتراف تھا. ہم نے آپ مذہبی رہنماؤں کو اس لیے بلایا ہے کہ مذاہب کی رہنمائی میں غریبی کو کیسے ختم کیا جائے. آپ سب اس پر روشنی ڈالیں گے تو شاید ہم آئندہ سب مل جل کر باہمی تعاون سے دنیا سے غریبی کی شرح کو کچھ کم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کانفرنس شروع ہونے سے ایک دن پہلے شام کے وقت میں اس کانفرنس میں میرے علاوہ جو مسلمان نمائندے مختلف ممالک کے شریک تھے ان سب کو میں نے اپنے کمرے میں مدعو کیا اور اس باہم تعارف کے بعد ایک تجویز رکھی سب کے سامنے کہ اتنے دن کی کانفرنس ہے، الگ الگ موضوعات ہیں، ہم لوگ باہم مشورے سے یہ طے کر لیں کہ کس موضوع پر ہم میں سے کون اظہار خیال کرے گا تاکہ ذہنی طور پر ہم پہلے سے تیار ہوں. تو میری گفتگو سن کر ان لوگوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ پہلا جو اجلاس ہے غریبی کو دور کرنے کا طریقہ کار طے کرنا، اس موضوع پر سب نے مجھ سے کہا کہ آپ اظہار خیال کریں. تو ایک آغاز ہو جائے گا، اس کے بعد دوپہر کے کھانے کے درمیان ایک بار پھر ہم بیٹھیں گے اور آئندہ کے لیے اس کے بعد طے کریں گے پہلے تجربے کے بعد. میں نے کہا بہت اچھا. اب رات کا اکثر حصہ میں نے معاشیات اور اقتصادیات کے جو بارے میں مختلف مقالات و مضامین پوری دنیا کے موجودہ معاشی حالات کے بارے میں پڑھ سکا. رات میں نے نیٹ کی مدد سے کمپیوٹر پر پڑھے اور کچھ نوٹس لیے اور یہاں موجود اس وقت جو بزرگ اکابر موجود تھے ان سے دعاؤں کی اصلاح کے لیے وہاں سے فون کیا. خاص طور پر مجھے سننا حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب بہت ہی متوجہ ہوئے، بے حد فکر مند ہوئے اور کہا کہ انشاءاللہ 24 گھنٹے دعاؤں کا اہتمام رہے گا اور بعد میں آپ کے فون کا مجھے انتظار ہے. اور حضرت مولانا قاری صدیق صاحب اس طرح، یعنی قاری صدیق صاحب تو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو ان حضرات کی دعاؤں کی برکت تھی کہ جب میں صبح کو اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے یہاں سے بات شروع کی. ایک بہت کامیاب تجربہ
دنیا کی تاریخ کے اس دور میں جو دور پوری طرح ڈاکومنٹڈ تاریخ کی روشنی کا دور ہے، جس دور کی پوری تاریخ مدون ہو چکی ہے، اس میں سے ایک مثال پیش کرتا ہوں آپ سب محترم حضرات کی خدمت میں کہ اس وقت ایک ملک جو دنیا کا غریب ترین ملک تھا، اس ملک کی غریبی کو دور کرنے میں 15-20 سال کے عرصے میں کیسی کامیابی ملی۔ میں کوئی ذکر مکہ مدینہ کا نہیں کیا، قرآن کا تذکرہ نہیں کیا، اسلام کا اور زکوٰۃ کا نام نہیں لیا، لیکن سب کچھ اسی کے بارے میں بیان کرنے کی کوشش کی کہ غریبی کی سطح کیا تھی، اس کی دو ایک مثالیں، اور پھر کس تیزی کے ساتھ غریبی دور ہوئی، اور یہاں تک دور ہوئی کہ جو غریب تھے اگلے سال کے ڈیٹا میں، یعنی سرکاری اعداد و شمار میں، وہ غریبی کو دور کرنے والے بن گئے ہوتے تھے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ جنہوں نے پچھلے سال زکوٰۃ لی تھی اور زکوٰۃ دینے والے، لیکن میں نے یہ سب الفاظ استعمال نہیں، غریبی کی سطح سے نیچے جو لوگ تھے وہ اگلے سال غریبی کو دور کرنے والوں کی صف میں شامل تھے۔ اس طرح بہت مختصر عرصے دنیا کی غریب ترین قوم کی غریبی دور ہو گئی اور وہ دنیا کی نہایت ترقی یافتہ قوم بن گئی۔ بہت پسماندہ قوم تھی، معاشی لحاظ سے بھی اور بقیہ پہلوؤں سے بھی۔ تو میں نے پھر ان کے سامنے مختصراً بیان کرنے کی کوشش کی کہ وہ سسٹم کیا تھا۔ ذہین لوگ تھے، وہ سب اپنے اپنے مذاہب کے رہبر تھے، اور بہت سے لوگ تو اس میں یقیناً شاید میری گفتگو سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ تو 11 منٹ کا وقت ہر مقرر کو، ہر مذہب کے نمائندے کو وہاں دیا گیا تھا، یعنی 11 منٹ کے اندر دنیا سے غریبی کو ختم کرنا تھا۔ میں نے اپنی گفتگو 10.5 منٹ میں مکمل کر دی، اور تالیوں کی گونج۔ اس کے بعد سیکرٹری جنرل خود اٹھے، کوفی عنان تھے اس دور، انہوں نے یہ کہا کہ ایک عملی حل، پریکٹیکل سولوشن کی طرف نعمانی صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر آپ لوگ سب متفق ہوں تو مزید دوبارہ 11 منٹ کے لیے ان کو زحمت دی جائے اور یہ اس کی پوری تفصیل ہمارے سامنے رکھے۔ یہ ہے اسلام کا معجزہ، یہ کسی شخص کا کمال نہیں۔ میں واپس آیا، میری آنکھوں میں آنسو تھے کہ اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اب دوسری گفتگو میں نے سارے پردے اٹھائے، کھل کر نام لیا محمد رسول اللہ، کھل کر نام لیا مکہ مدینے اور قرآن کا، اور کھل کر نام لیا نظام زکوٰۃ کی تفصیلات ہے۔ اور یہ کو ایک مثال دے کر سمجھایا۔ اقوام متحدہ کا جو صدر دفتر ہے وہ امریکہ کے مشہور شہر نیو یارک میں ہے۔ میں نے رات میں کمپیوٹر پر بیٹھ کر یہ بھی نکال لیا تھا کہ نیو یارک شہر کی سالانہ آمدنی کی بچت کتنی ہوتی ہے، خرچ کے بعد جو بچتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے، وہ اتنے بلین ڈالر ہوتا ہے۔ اور ادھر دنیا کے نقشے میں اس وقت جو غریب ترین قومیں شمار کی جاتی ہیں
ان میں ایک ملک افریقہ کا غانا نام کا ملک ہے. تو اس غانا کا سالانہ بجٹ کتنا ہوتا ہے، کیا صورتحال ہے وہاں کی معاشی، اور اس صورتحال کو سدھارنے کے لیے کیا کیا جائے. تو میں نے مثال کے طور پر یہ کہا کہ نیو یارک شہر کی آمدنی کی جو بچت ہے اس کے 2.5% اگر نکالا جائے 2.5%، تو اتنے ملین یا اتنے بلین ڈالر ہوتے ہیں. اتنے بلین ڈالر اگر غانا پہ لگا دیے جائیں تو غانا غریب ممالک کی فہرست سے 2 سال کے اندر نکل آئے گا، ترقی پذیر ممالک میں آ جائے گا، اور ترقی پذیر ممالک کی سب سے 4-5 سال کے اندر ترقی یافتہ ملکوں کی سطح میں آ جائے گا. یہ ماہرین معاشیات کی اعداد و شمار کی روشنی میں نے ان کے سامنے رکھا. اب جو آج آپ کو سنا کر آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں، آپ کیا کر سکتے ہیں دنیا میں، اور دنیا کو کیسے رہبروں کی سخت ضرورت ہے. کوئی لال مجھکر اور اللہ کرے کوئی غیر نامحرم نہ سنے، کوئی جانشور نہیں سمجھا، نہیں سمجھا، جو سمجھ گیا ہے بتائے کیا بات تو آئی. مجھے ملا تو پیاجے کا لطیفہ یاد ہے. آپ لوگوں کو میں ہمیشہ ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتا، یہاں بھی اور آخرت میں. شاندار مقرر تھے اپنے وقت کے ملا تو پیاجے. ایک گاؤں کے لوگوں نے طے کیا ہمت کر کے کہ اپنے جلسے میں ملا تو پیاجے کو بلا کر ان کی تقریر کرانی. بڑی مہنگی فیس لیتے تھے. اس کے بھی گاؤں والے تیار ہو گئے کہ چندہ کر کے وہ فیس دیں گے، مگر ان کو لانا ہے لانا ہے لانا ہے. بالآخر جلسہ سچ گیا، ملا تو پیاجے آ گئے. لمبا خطبہ مسنونہ پڑھا، اس سے اپنی علمی شان کی طرح. تو بہت لمبا خطبہ مسنونہ پڑھنے کے بعد انہوں نے مجمع سے پوچھا کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ میں تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں جی ہاں جی ہاں. تو وہ بولے کہ جب تم سب جانتے ہو تو اپنا وقت کیوں خراب کروں، ہنسنا مرے. لٹ گئے لوگ، اتنی مہنگی فیس دی اور تقریب بھی نہیں سننے کو ملی اور چلے گئے. لیکن گاؤں والے بھی ماشاءاللہ آپ ہی لوگوں کی طرح کہتے ہیں نہیں بہادر تھے، ضدی تھے، جو کہیں. انہوں نے کہا کہ دوسرے سال کے جلسے میں بھی ملا تو پیاجے کو بلایا. اور پھر آخر گئے اور اس سے بھی زیادہ مہنگی فیس دی اور وہ راضی ہو گئے. تشریف لے آئے، بیٹھ گئے کرسی پر، خود پہ صدارت پڑھا بہت طویل. اور اس کے بعد سوال کیا وہی پچھلے سال والا، جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. اس بار لوگ بالکل تیار تھے تو سب نے کہا نہیں. تو کہنے لگے لا حول ولا قوت، جو کچھ جانتے ہی نہیں ایسے جاہلوں سے میں کیا بات کروں. گاؤں والے بڑے غمزدہ لیکن تھے اپنی بات کے پکے. بھائی ان کی تقریر تو کرانی ہے. اگلے سال پھر جلسہ، پھر دعوت نامہ، پھر پیر، پھر تشریف آوری، پھر خطبہ مسنونہ، اور پھر اس کے بعد پوچھا بھی جانتے ہو تم سے کیا کہنا چاہتا ہوں. پہلے سے زیادہ تیار تھے لوگ. آدھے لوگوں نے کہا کہ جی ہاں، آگے لوگوں نے کہا نہیں ہم کچھ نہیں جانتے. تو کہنے لگے جو جانتے ہیں وہ بتا دیں ان کو. ایسے ہی میں نے بھی ایک
सवाल किया था, इधर से आवाज आई, बनी भाई कह रहा हूँ जो जानते हैं वो बता दो। क्या पूछा था मैंने? दानशूर। अब तो समझ गए, दानश्वरों को मैं दानशूर कहता हूँ। ठीक समझे। यकीन मानो दुनिया के सब मसाइल पूरी तरह उलझ गए। अमन आम्मा का मसला, कानून की हुक्मरानी का मसला, इंसाफ की बारादरी का मसला, सस्ते और जल्दी इंसाफ का मसला, हर एक को जरूरी तालीम का मसला, सेहत की हिफाजत का मसला, बीमारियों और वबाओं से बचाने का मसला। कौन सा मसला है जहाँ आज का दुनिया का निज़ाम कामयाब है? कौन सा मसला है जिसमें दुनिया की हुकूमतें कामयाब? और मुश्किल क्या है, कहाँ दुनिया फंसी हुई है? जिनके पास इक्सीर नुस्खे कीमिया है, कुरान, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जामे रहनुमाई, उनके अंदर तफक्कुह फी दीन की भी कमी है और युनज़िरु कौमहू की भी कमी है। इनमें दुनिया की गाड़ी फंसी हुई। आप नहीं जानते हुकूमतें कितनी परेशान हैं, वो इजहार नहीं करती, बहुत डींगे मारती हैं, बहुत शेखी बनाती हैं, खासतौर पर हमारे फिर मैंने जुमला पूरा नहीं। लेकिन कोई मसला हल नहीं हो रहा। मर्द बरसा के या जूझू दबा की वाली हालत होती है। लिसानी बुनियादों पर झगड़े, जात बिरादरी के नाम पर झगड़े, मजहब के नाम पर झगड़े, अमीर और गरीब के दरमियान बढ़ती हुई खलीज, बच्चियों की तार तार होती हुई इज्जतें। कौन सा मसला है जो हल हो रहा है? वहां जिस वक्त मैंने पूरा निजाम ज़कात पेश किया और मिसाल दी न्यूयॉर्क की और गाना की, तो मुझे तो बिल्कुल ध्यान नहीं था कि ये तीर किस तरह निशाने पर लगेगा। मुझे बिल्कुल मालूमात नहीं। मैंने तो गरीब तरीन कौम को रात में चुना और एक न्यूयॉर्क शहर, अमीर तरीन शहर, उसकी जो इनकम है, सालाना बचत है, उसकी मिकदार नोट की और 2.5% की मिकदार बताई कि अगर ये सिर्फ 2.5% निकाल दिया जाए और गाना के मुल्क पर लगाया जाए तो गाना का पूरा मुल्क चंद सालों में दुनिया का तरक्की याफ्ता कौम हो जाए। यानी 2 कैटेगरीज में दुनिया को, मुल्कों को बांटा जाता है। एक को कहा जाता है डेवलपिंग कंट्री, यानी तरक्की पजीर, धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं, और एक को कहा जाता है डेवलप्ड कंट्री, जो तरक्की याफ्ता है। तो उस आज़ाद-ओ-शुमार की रोशनी में मैंने उन हजरात को ये समझाना चाहा कि गोया इस तरह गाना जो गरीब तरीन मुल्क है इस वक्त, ये बहुत मुख्तसर मुद्दत में ये तरक्की पजीर नहीं, तरक्की याफ्ता कौम में तब्दील हो जाए। अब असल सुनाना क्या था, क्या इल्म है आपके पास, क्या जौहर है आपके पास। दुनिया की बीमारी के इलाज का नुस्खा सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उलमाए दीन के पास, हामिलाने कुरान व सुन्नत के पास। जब हम खाने की मेज पर बैठे तो मुझे जो बिठाया गया वो भारत के मुल्क से जो मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमा गए थे, उन सबको हमको इकट्ठा बिठाया गया। उसमें विश्व हिंदू परिषद के उस वक्त के लीडर, पूरी दुनिया के विश्व हिंदू परिषद के सदर अशोक सिंघल भी थे, गिरिराज किशोर भी थे, और भी लीडर थे RSS के विश्व हिंदू परिषद। इसके अलावा बुद्धिस्टों के, लिंगायतों के वगैरह। तो मैं जब पहुंचा खाने की मेज पर, ये लोग पहले से पहुंच चुके थे, तो उन्होंने बड़ा जोरदार हमारा इस्तकबाल किया और ये कहा, वाह मौलाना साहब, आज आपने भारत का झंडा गाड़ दिया।
اسلام کا نہیں، بھارت کا۔ ابھی کھانا شروع ہوا ہی تھا کہ ایک ذمہ دار مجھے پیش آئے باوردی، اور انہوں نے کہا کہ ہز ایکسیلنسی مسٹر سیکرٹری جنرل نے یہ آپ سے گزارش کی ہے کہ آپ کھانے کی میز پر ان کے ساتھ بیٹھیں۔ چنانچہ میں اپنے ان سب بھارتی ساتھیوں سے اجازت لے کر یا انومتی لے کر میں وہاں چلا گیا تو سیکرٹری جنرل کوفی عنان صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے جو بات کہی ہے میں بھی غانا کہوں، میری وائف بھی غانا کی، مجھے نہیں خبر، اور میرے پاس تو ظاہر ہے کہ وقت اس وقت نہیں نکلے گا، لیکن میری وائف آپ سے الگ بات کرنے کے لیے بے چین ہو گئی ہیں آپ کی تقریر کے بعد۔ یہ 10 مرتبہ مجھے یاد دلا چکی ہیں کہ مجھے ان سے ملوائی۔ وہ وہیں بیٹھی تھی تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، شام کا جو اجلاس جب ختم ہو جائے گا تو اس وقت ہم لوگ بیٹھیں گے، کس روم میں ٹھہرے ہیں آپ فلاں روم میں ٹھہرے۔ تو ترکی کی ایک ممبر پارلیمنٹ مسلم صاحب ایمان خاتون آمینہ، وہ بھی اس کانفرنس میں شریک تھی، تو میں نے ان سے بھی گزارش کی کہ آپ بھی ہمارے کمرے میں آ جائیے، یہ سیکرٹری جنرل صاحب کی اہلیہ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی وہ ہے سنانے کی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ میں کیا تجویز پاس ہوگی، کیا پلان بنے گا، کب نافذ ہوگا، یا آپ رک جائیں۔ آپ نے غانا کا تذکرہ چھیڑ کر میرے دل کے تاروں کو چھیڑ دیا۔ یہ جو سسٹم غریبی کو مٹانے کا آپ نے بتایا ہے، پلیز کسی طرح رہنمائی کیجیے، میں آپ کو غانا بلوا لوں گی، آپ غانا کی غریبی کو دور کرنے کے لیے اس پورے نظام کو ہمارے ملک میں نافذ کرائیے، میں ذمہ لیتی ہوں کہ میں پارلیمنٹ سے اس کو منظور کراؤں۔ اسلام کو کی آغوش میں جانے کے لیے دنیا بے تاب کھڑی ہے، لیکن ہم ہی سو گئے داستان میں۔ چنانچہ 2-2.5 گھنٹے ہم لوگوں کی آپس کی نشست رہی، بہت تفصیل سے گفتگو رہی، غانا کی پیداوار کیا ہے وغیرہ 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 وغیرہ، بینکنگ سسٹم کیا ہے۔ میں یہ بات کہنا بھول گیا کہ میں نے زکوٰۃ کے نظام کے علاوہ اس دوسری مرتبہ کی گفتگو میں بہت کھل کر یہ کہا کہ بیماری کے لیے 2 چیزیں ضروری ہوتی ہیں، علاج اور پرہیز۔ تو علاج میں نے بتایا زکوٰۃ والا سسٹم، اور پرہیز کے لیے میں نے کہا کہ جو سودی نظام ہے اس سے 100% ختم کرنا پڑے گا، اس کے بغیر غریبی دور نہیں ہو۔ اور میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، یہاں موجود سارے لوگوں میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی میری اس بات کو غلط ثابت کر دے کہ سودی نظام کے باقی رہتے ہوئے دنیا کے کسی چھوٹے سے قصبے میں غریبی دور ہو سکتی ہو، میں اس چیلنج کا جواب دینے کو تیار ہوں۔ یہ تو مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ اس اجلاس میں ورلڈ بینک کے ڈائریکٹر جنرل مسٹر فرینک ٹرنر بھی موجود تھے۔ پوری دنیا کا عالمی سودی نظام چلانے والے بینک کا سب سے بڑا سربراہ وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اللہ نے اپنے کرم سے انہی مجالس کے طفیل اللہ ہمارے اساتذہ کو اعلیٰ علم عطا کرے۔ یہی شر بقایا ہے، یہی شر نکایا، یہی ہدایہ، یہی نور رضا، اور یہی قدوری، اور یہی بخاری، اور یہی مسلم، اور یہی ترمذی۔ اور ہم نے کیا پڑھا؟ کسی ایک دن کے لیے میں نے کسی اسکول کا منہ نہیں دیکھا۔ تو انہوں نے میری بات سے وہ اس قدر ان کے دل میں میری بات کیا، وہ اسلام کے نظام سے اتنا متاثر ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ بتائیے پریکٹیکلی ہمارے ملک میں کیا ہوگا۔ میں نے کہا دیکھیے، آپ افریقہ کے ملک غانا میں رہتی، میں ساؤتھ افریقہ اور ان 2 ملکوں کے اور جو وہاں کے علماء ہیں، میں ان کو آپ سے کنیکٹ کرتا ہوں، آپ ان سے رابطے میں رہیے،
وہ آتے جاتے بھی رہیں گے، آپ بھی آتی جاتی رہ سکتے ہیں. اور پھر آخر ایک پورا آپ کا سالانہ بجٹ اور پورا سسٹم بینکنگ کا، اس کو بدلنے کے سلسلے میں وہ لوگ رہنمائی کریں. جہاں کہیں میری ضرورت ہوگی اول تو ہوگی ہی نہیں. وہ بہت بڑے علماء ہیں جن کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں. خوشخبری یہ سنو میرے عزیزوں کہ 2-2.5 سال کے بعد جمعے کے دن مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا کہ مجھے کسی نے پیغام دیا کہ فون آیا ہے. اس وقت موبائل کا زمانہ نہیں تو فون آیا ہے ہاسٹل میں آپ کے، جو آپ نے نمبر دے رکھا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کی اہلیہ آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اس آفس والے سے کہہ دیجیے تم جواب دیتے کہ میں 2 گھنٹے کے بعد فون کر پاؤں گا. تو جب میں نے فون کیا ان کو تو انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ ہماری پارلیمنٹ نے آج ہی ایک نیا بل منظور کیا ہے مکمل اکثریت کے ساتھ، جس میں آپ کے بتائے ہوئے زکوٰۃ کے سسٹم کے مطابق ہمارے سالانہ بجٹ کو نئے سرے سے ڈیزائن کیا گیا ہے. اور سودی نظام کے خاتمے کے لیے اب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ شاید آگے بڑھیں گے. ہماری بینک کے اعلیٰ ذمہ داروں سے بات چیت شروع ہو گئی ہے اور اس میں بھی ہم رہنمائی چاہیں گے کہ سودی نظام کے بغیر بینکنگ سسٹم کیسے چل سکتا ہے. یہ ہے اسلام. ایک چھوٹا سا طالب علم، بہت معمولی طالب علم، وہ ایک ملک کے نظام کو، غیر مسلم ملک کی قیادت کو یہ سمجھانے میں اللہ کی توفیق سے کامیاب ہو گیا کہ بھائی ادھر ادھر بھٹکنے سے ملک وہی غریب ہوگا، سسٹم تو وہی چلے گا جو محمد رسول اللہ نے جس کے ذریعے غریبی کو دور کیا. یہ ہے خزانہ آپ کے پاس. لیکن میں کیا بتاؤں کہ ہمارے اکثر فضلاء کو اس طور پر نہیں ان کو اندازہ ہے. کیا میں غلط کیا؟ اسلام کی یہ پہچان، دین کی یہ گہری سمجھ، مسائل جو ہیں وقت کے، ان تمام مسائل کا حل بخدا میں کون سی قسم کھاؤں، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے دنیا کا جس کا حل قرآن میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشفقانہ سائنٹیفک رہبری میں موجود ہے. لیکن عجیب مصیبت ہے کہ ہم نہیں سمجھا پا رہے ہیں دنیا کو. خود سمجھنے میں بہت کمی ہے اور سمجھنے کے بعد سمجھانے کی قدرت میں بھی بہت کمی ہے. اقوام عالم سے ہمارا رابطہ ٹوٹتا چلا جا رہا ہے. نفرت اور خوف یہ آگ بھڑکائی جا رہی ہے. اور وہ کیوں بھڑکائی جا رہی ہے؟ آپ عزیز و سمجھو، جو لوگ نفرت اور خوف کی آگ بھڑکا رہے ہیں وہ کہیں بھی ہوں، جو بھی ہوں، وہ یہ بخوبی جانتے ہیں کہ آج نہیں تو کل تپتے ہوئے ریگستان میں جھلکتی ہوئی انسانیت بالآخر ایک نہ ایک دن اسلام کے آغوش میں پناہ لے کر رہے. ان کو پتہ ہے، اس لیے وہ اپنی قوموں اور اسلام کے درمیان ایک نفرت کی بہت بڑی دیوار، ہمالیائی دیوار کھڑی کرنا چاہتے ہیں. ان کی لڑائی اقدامی نہیں ہے، ان کی لڑائی دفاعی ہے. میں مسجد میں بیٹھ کر کے بات کر رہا ہوں. میڈیا بالکل دوسری طرح اس کو پیش کر رہا ہے، اور اس لیے پیش کرنا ہے کہ سارے لوگ مسلمان بیچارے بالکل گھبرا جائیں، خوف زدہ ہو جائیں، مایوس ہو جائیں. عجیب و غریب بات ہے، اگر حکومتوں کو اسلام کے بڑھتے ہوئے قدموں کے خطرہ نہ ہوتا تو ان کے پاس کرنے کے اور کام نہیں کہ اسلام دشمنی کا ہے. ہزاروں مسائل، لیکن ان کی وہ سارے مسائل کی طرف توجہ نہیں جا رہی، ڈر کے مارے کہ اپنی بھیڑوں کو قابو میں رکھو، یہ بھاگیں گے کسی دن. جو ان کو پتہ ہے کہ مظلوموں کا مسیحا ہے اسلام.
غریبوں کا ہمدرد و دردمند ہے اسلام. کسانوں، مزدوروں اور ہر قسم کے مظلوموں کو، دبے کچلے لوگوں کو عزت کی بلندیوں تک پہنچانے کا نقیب ہے اسلام. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. کیوں نہیں کہا وما ارسلناک الا ہدی للعالمین؟ اب بہت کرو کس وقت کون سا لفظ استعمال کرنا چاہیے. اگر اتنی بات مولوی صاحبان سیکھ لیں گستاخی معاف. ہماری مصیبت یہ ہے کہ جو زبان مدرسے میں دارالحدیث کا ہم سنتے ہیں وہی اپنے شہر کے اسلامیہ کالج کے سالانہ جلسے میں بولتے ہیں. اور اس زبان کے بارے میں میرے والد ماجد حضرت مولانا محمد منظور رحمانی جو مسلک دیوبند کی شخصیت مثالیہ تھے، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ علماء وہ زبان بولتے ہیں جس میں صرف الف لام یا تنوین لگا دو تو وہ عربی ہو جائے. اور کیسے نہ بولے، آپ زندگی بھر وہی زبان سنتے ہیں تو ظاہر دماغ کے ٹیپ ریکارڈر ہے، جو اس میں ریکارڈ ہوگا وہی پلے ہوگا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ریکارڈ کچھ اور ہو اور پلے کچھ اور ہو. اتنا ترقی یافتہ دماغ تو میرے خیال میں ابھی نہیں ہے ہمارا. وہ تو ہوگا مجھے بھی تھوڑا سا کہنے کتنا بڑا قصور ہم لوگوں سے ہو رہا ہے. کاش کہ ہم لوگ سے تو ہم ہنستے کم اور روتے زیادہ. کتنا بڑی حق تلفی ہم کر رہے ہیں اپنی پوری انسانی برادری. یہ پوری انسانیت ہماری برادری ہے، ہمارا خاندان ہے. کلکم من آدم و آدم من تراب. یا بنی آدم، ہم سب بنو آدم. ہمارا رشتہ تمام اقوام عالم سے، کسی بھی مذہب دھرم کے ماننے والے ہوں، بھائی بہن کا رشتہ ہے. اور ہمارے دل میں کسی کے لیے برا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے دل میں کسی چیز کی نفرت نہیں ہونی چاہیے. بہادری الگ چیز ہے، نفرت الگ چیز ہے. گڑبڑ کر دیتے ہیں ہم لوگ ان دونوں. ہم کرتے ہیں نفرت، نام دیتے ہیں بہادری. نہیں، غلط بات. نفرتوں کا جواب رحمت دو عالم نے نفرت سے دیا.